آپ کو پتہ ہے دعا سے بھی زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ نماز۔ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف دعا کافی ہے، یا صرف دعاؤں سے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی چاہ ہمارے دل میں آ بسی ہے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، صرف دعائیں کافی نہیں ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ صرف دعائیں کافی نہیں ہیں دل میں چھپی اس چاہ کو پانے کے لیے۔ آپ کو مشقت کرنی پڑے گی۔ بیٹھے بٹھائے دعائیں قبول نہیں ہو جاتی، آپ کو ان دعاؤں کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی ہو جائیں، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگائیں جنہیں آپ فوراً حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ شکوہ نہ کریں، تب بھی آپ اپنے منہ سے مایوسی کے الفاظ نہ نکالیں۔ اور ایسا صبر کیسے آتا ہے؟ نماز سے۔ جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ دو باتوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ سے۔ پہلی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اطاعت اور فرمان برداری۔ اور یہ اطاعت اور فرمان برداری صرف سجدوں تک محدود نہیں ہے کہ سجدہ کر لیا تو مطلب آپ فرمان بردار ہیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے نہ تو دیر ہونے پر شکایت کرنی ہے اور نہ ہی اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا ہے۔ وہ جو کہہ دیں اس پہ بس آمین کہنا ہے۔ اور پھر آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ، پیارے اللہ آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کی مدد پہ یقین ہے۔ اب سوچیں کہ ان صرف دو باتوں کے اعتراف کے بعد کیا کوئی گنجائش بچے گی کہ اللہ آپ کو پھر بھی بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ ساری کی ساری کہانی نماز سے مدد کی اپیل ہے۔ یہ تو ابھی صرف دو کلمات انتہائی مختصر سے انداز میں سمجھائے ہیں۔ میں نے آپ کو سینے پہ ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ مدد کا سوال کرتے ہیں تو وہ سوال رد نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ سورۃ البقرہ کے 45 آیات کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں، وَإِنَّهَا الْكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز باری چیز ہے لیکن ان کے لیے نہیں جو خشوع رکھتے ہیں۔ الخاشعین، خشوع پہ لفظ اس آیات میں قابل غور ہے کہ کیا معنی ہے اس لفظ کے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کو نماز مشکل لگتی ہے وہ اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا۔ خشوع کسی کے سامنے خوف اور عاجزی سے فریض ہو جانے کو کہتے ہیں، یعنی پست ہو جانا۔ آپ کس کے سامنے پست ہو جاتے ہیں؟ اس کے سامنے جس کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ جس کے سامنے کھڑا ہے وہ کتنا برتر و اعلیٰ ہے اور وہ انسان خود کتنا حقیر اور چھوٹا ہے، یعنی اللہ کے سامنے تن اور من کو جھکا دینا اور مٹی مٹی ہو جانا۔ اب سوچیں آپ میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوئے خاک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتے تو کیا واقعی آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نماز صرف جسم کی حاضری کو نہیں کہتے، نماز دل کی حاضری کو کہتے ہیں۔ اور نمازوں میں خشوع تب ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ کا دل حاضر ہوتا ہے، ورنہ اگر دل ہی حاضر نہ ہوگا تو آپ کو کیسے احساس ہوگا کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیسے کھڑے ہیں؟ تو بس سر جھکائیے اور پست ہو جائیے۔ جب آپ دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل کو شفا مل جائے گی۔ جب آپ یہ سمجھ کر نماز پڑھیں گے کہ یہ آپ نے اپنی مدد کے لیے پڑھی ہے تو پھر نماز باری نہیں رہے گی۔ پھر نماز میں آپ کو مزہ آنے لگے گا اور آپ کی دعائیں چٹکیوں میں قبول ہونے لگے گی۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز آپ کی ٹریننگ ہے۔ روز محشر آپ نے اسی طرح اللہ کو روبرو کھڑے ہونا ہے جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر تب انہی کو بخشش ملنی ہے جو دنیا میں ہی اس کی ٹریننگ مکمل کر کے آئیں گے۔ نماز آپ کو صرف دنیا کے لیے تیار نہیں کرتی، نماز آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ اگر ہم نے نماز ہی نہ پڑھی تو آخرت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ اگر دعاؤں کے لیے سجدہ نہ کیا تو کیا تڑپ رکھی ہے ہم نے؟ تو کیا اللہ سے مدد مانگنا ہے؟